ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سناتا رہا۔ 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا کہ آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اس بات سے ایک بہت بڑی ہدایت یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کی اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسے ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور فلاح کا دار و مدار اور حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری باتیں غارت و غارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔